یہ ایران اور امریکہ کی جنگ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ کہنا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا نہیں صحیح. یہ جنگ ساری دنیا سے صدر ٹرمپ لگا کے بیٹھا ہوا کہ ہر آدمی متاثر ہے. یعنی آپ نے ہرمز کا بند کرنا اور اس کے آگے اس کا خود ناکہ لگا لینا، یہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اور امریکہ کیا چاہتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا ملک اس کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. ایون دن کی یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی پریشان ہیں. ان کئی معاملات پر یونائٹڈ نیشن کو بالکل ایک سائڈ لائن کر کے ان کا حکم نہیں مانا، تجویز بھی نہیں مانی. اب نئی جو فارمیشن ہو رہی ہے، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں جیت چکا ہوں، ان کا 90% ہم نے سارے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، بحری جہاز سارے تباہ کر دیے ہیں، اس کی قیادت کو ختم کر دیا، ہم جنگ جیت چکے ہیں. تو جیت چکے ہیں تو پھر دوبارہ حملوں کی تیاری کس لیے ہو رہی ہے؟ جی راشد اجاز صاحب. جی آپ کا جو آخری فکرہ ہے یہی ایک باٹم لائن ہے کہ اگر جیت چکے ہیں تو پھر حملے کی، جیتنے کے بعد تو جشن ہوتا ہے، فتح کا اعلان ہوتا ہے، فتح کے جنرل آ جاتے ہیں، تو پھر یہ سارے پینترے بدل لیں. اور دیکھیں ٹرمپ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑی قوت ہے، سپر پاور ہے، بڑا چودھری ہے. اگر کچھ مجھے اجازت دیں تو بڑا بدماش بھی میں کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی غیر پارلیمانی اپنا سمجھے. بدماشی کیا ہوتی کہ یہ جنگ کس نے شروع کی ہے؟ کوئی ایران نے شروع تو نہیں کی. اور جو کہتے ہیں مذاکرات، تو اس وقت جب اس پہ جنگ مسلط کی گئی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے تو اس وقت مذاکرات ہی ہو رہے تھے. اور مذاکرات کے بارے میں جو رپورٹس آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے معاملہ سیٹل ہو رہے ہیں، تو پھر جنگ کرنے کے بعد پھر مذاکرات. جب مذاکرات ہی پہلے ہی ہو رہے تھے تو اس وقت راستے کو آگے چلنے دیتے. تو وہ بھی کس کا اقدام تھا؟ اسرائیل کا تھا، امریکہ کا تھا، یہ دونوں کا مل کر تھا. اور اس سے سمجھا یہ گیا جیسے آپ نے کہا، اور جس کے وہ دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے قیادت کو مار دیا. نو ڈاؤٹ کہ ان کی ہلاکت ہوگی، لیکن مرے وہ نہیں، وہ قوم زندہ ہو گئی. ایک بادشاہ صاحب، امریکہ نے دیکھ لیا کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے، مرنا شکست نہیں ہوتی. مزاحمت کی سپر پاور ایران کو کہتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں، مزاحمت بتا دیا کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے پوری. اور اکیلا ایران اکیلا ہے، کوئی دوسرا ملک اس کے ساتھ اس طرح نہیں بتا. ٹھیک ہے باقی ہمدردیاں ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں، پس پردہ بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن فرنٹ پہ کوئی بھی نہیں ایران کے ساتھ چل رہا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو موقف انہوں نے اپنا دیا اس پہ استقامت کا مظاہرہ کیا. پوری شہادتیں ہو گئی، وہ ہلاکتیں کہتے ہیں، ہم شہادتیں کہتے ہیں. اور میں تو اس میں میری کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں صحیح ان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ شہید ہیں. کیونکہ کچھ بھی ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مارے گئے ہیں، ان پہ حملے ہوئے ہیں، کوئی اعلانی جنگ بھی نہیں ہوا تھا. اور اعلانی جنگ کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی، کوئی مخاصمت نہیں. امریکہ کہاں بیٹھا ہے؟ ہزاروں میل دور ایران بیٹھا ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے ہمسائے میں آگ لگی ہوئی ہے. اور ہمیں تو پورا اس کا ادراک بھی ہے، پورا اس کا احساس بھی ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کر رکھوں گا انشاءاللہ، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ دیکھیں اقبال شاہ صاحب نے ہم نے پروگرام کیا، آپ کو یاد ہوگا حافظے میں ہم کہا کرتے تھے جب عراق پہ تباہی آئی اور اس کے ساتھ شام تھا، اور اس سے پہلے یہ آپ کے جو اسلامی ممالک لیبیا ان کو نشانہ بنایا گیا، تو ہم یہ کہتے تھے عراق کے بعد اب ایران کی باری کے پاکستان کی. آپ ذرا حافظے پہ ذرا زور ڈالیں، ہمارے آپ کے پروگرام ہوتے تھے، یہ سوال اس کو بھی اٹھائے جاتے تھے کہ اب عراق کے بعد کس کی باری؟ پہلے پاکستان یا پہلے ایران؟ تو پہلے ایران آ گیا نا. تو اقبال شاہ سے پاکستان اس سوالیہ نشان پہ کھڑا ہے، ایسے ہی سوال کھڑا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہمارا بھی دفاع کر رہا ہے. ایران صرف پوری دنیا کے لیے ایک حوصلے کی علامت. میں ہمسائیگی والے پہ دیکھیے، آپ کے گھر کے ساتھ آگ لگی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ ہمارا بھی دفاع کر رہا ہے. کل اگر وہاں فری ہینڈ مل جاتا ہے امریکہ اور اسرائیل کو تو آپ پاکستان کو محفوظ سمجھیں. نہیں، بالکل ساتھ ہے. افغانستان میں پہلے ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں، ہمارے شمالی بارڈر، مشرقی بارڈر پہلے ہی ہمارا اصلی دشمن ہے، تو پھر ہمارے لیے کون سی صورت؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھل کر ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ایسی بات نہیں قوم کھڑی ہے، قوم نہیں بلکہ آپ تو دیکھیں یورپ کے جو ممالک ہیں، جو اتحادی تھے، اس کے نیٹو کے اتحادی تھے، اس نے امریکہ کو کہا دی تم غلط کر رہے، کیا تم کر رہے ہو، کیوں یہ جنگ لڑ رہے؟ وہ بھی چھوڑے. امریکہ کے اندر جو لیٹسٹ سروے ہوا ہے 63%، 63% لوگوں نے اختلاف کیا ہے ٹرمپ کی پالیسی سے. کہا یونائٹڈ اسٹیٹ میں، امریکہ نے، امریکیوں نے. اور اتنا بڑا مظاہرہ امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوگا جو کہ ٹرمپ کے خلاف 80 اور 90 لاکھ. یہ بات صحیح ہے، لیکن دو ایک اور سوال ہے. کیونکہ جو اس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں اس میں دو قسم کے اسکول آف تھاٹ چل رہے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں جی کہ سعودی عرب، قطر اور یہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں
کہ جس کے لیے ہم اس کو بتا دیتے تھے وہ ہماری پروٹیکشن نہیں کر سک رہا. لیکن دوسرا سوال بھی ہے، ان کیس امریکہ کو یہاں ڈیفیٹ ہو جاتی ہے جو کہ ابھی تو بہت دور ہے، ان ممالک کے اندر پھر اور طرح کی تحریکیں اٹھنے کے بھی امکانات ہو ایک بات سکتے ہیں. ہے جو آپ اس کا مطلب امریکہ جو ان کے لیے ضروری بھی ہے. نہیں، جو آپ فرما رہے ہیں نا، آپ کی ظاہر آپ بھی صاحب بصیرت شخصیت ہے، اور یہ جو معاملہ وہاں اندر ایک تو بادشاہوں کے معاملات ہیں، امراء کے معاملات ہیں، سلطانوں کے معاملات ہیں، شہزادوں کے معاملات ہیں، وہ اور ہیں. جو عوام کے معاملات ہیں وہ تو ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں کیوں ہم غیر محفوظ ہو چکے ہیں.